وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا رمضان پاک کا چاند طلوع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ رمضان پاک کی عظمت میں ہمارے آقا فرماتے ہیں اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا جب پہلا عشرہ ہوتا ہے نا رمضان پاک کے پہلے 10 دن رحمتیں برستی ہیں، اور جب 11ویں کا دن آتا ہے تو اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ 11ویں کے دن بخشش، اور پھر جب 21ویں کا دن آتا ہے تو جہنم سے آزادی کے مدعے پر تشریحات و توضیحات کا وقت نہیں، اس لیے میں اجمال پہ ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر روزے کی عبادت ہے تو رمضان پاک سرکار ماتے اس میں اگر ایک نفل ادا کرو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے، اعتکاف اسی مہینے میں ہے، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا تراویح اسی مہینے میں ہے۔ اب جناب اس بات پہ غور کرو کہ یار مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، اس ایک مہینے کو اتنی عظمتیں کیوں مل گئی؟ جواب ملے گا کہ اس لیے، اور رب خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو اس لیے یہ عظمت ملی ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے اس کو نسبت ہو گئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر قرآن مجید کسی مہینے میں آئے اور وہ مہینہ مہینوں میں افضل ہو جاتا ہے تو جس سینے میں قرآن آ جائے۔ اچھا بات سینے کی کر رہا ہوں، یہ بھی غور کر رہا ہوں، زبان پہ قرآن ہر ایک کی زبان پہ آ سکتا ہے، مگر زبان کے علاوہ سینے میں ہر ایک کے سینے میں قرآن نہیں جاتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، تم ان کی تلاوت سنو گے، ایسی پیاری آواز ہوگی، حسن صوت ہوگی، اور جناب تجوید و قرات کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی پیارے لہجے میں قرآن پڑھیں گے، اور جب وہ قرآن پڑھیں گے تو تم سن کے کہو گے کہ یار قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، یعنی اتنا پیارا قرآن پڑھیں گے کہ تم کہو گے ابھی نازل ہو رہا ہے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے حل کے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان تک رہے گا۔ آقا حل کے نیچے کیوں نہیں اترے گا؟ فرمایا جس کے دل میں مدینے والے کا بغض ہے اس کے دل میں قرآن نہیں آ سکتا، اس کے سینے میں قرآن نہیں آ سکتا۔ قرآن ہے طاہر، قرآن ہے طیب، قرآن ہے نور۔ ارے نور تو وہاں جاتا ہے جہاں پاک جگہ ہو۔ جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے وہ قرآن پڑھتا رہے گا مگر زبان تک رہے گا، سینہ اس کا برابر ہوتا ہے جو اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن پاک کو پڑھتا ہے۔